اللہ تعالیٰ اس کو وزنی بنا دے گا، اس کو وزنی بنا دے گا۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ والوں نے جو بھی مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے وہ کسی نہ کسی لیول پر کیا ہے۔ جنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ بات آخری بات ہے۔ ٹہل رہے تھے تو ایک میڈک کے اوپر اور ایک کیا نام ہے اس کے اوپر بچھو کے اوپر نظر جاتی ہے، تو بچھو آتا ہے، میڈک دریا سے نکلتا ہے، بچھو اس کے پیٹھ پہ بیٹھتا ہے، سوار کر لے جاتا ہے۔ ادھر جنون مصری نے وہیں سے ایک سبق حاصل کیا، کہا کہ راز تو ہے کوئی، جو ادھر سے میڈک آیا ادھر سے بچھو کو بٹھایا ادھر نکل گئے، راز تو پیچھے پیچھے آئے، آنے کے بعد میں دیکھا کہ وہ بچھو کو اتار دیا دوسرے منیر پر، دوسرے پال پر اتارا، دریا کے دوسرے کنارے پر اتارا، اتار کر بچھو جانے لگا۔ ایک درخت کے نیچے بچھو جا کر روکا، دیکھا تو وہاں ایک انسان ہے جو شراب کے نشے میں نوجوان لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک اژدھا ہے جو اپنے چارے کو اپنے فن کو کھلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ ہی لمحات میں اس کو جب تک کہ جب تک اللہ نے اس کی زندگی کے بچانے کے وہ آثار اور وہ اسباب مہیا فرما دیے کہ بچھو آیا، سانپ کو ڈنک مارا، ڈنک مارنے سے پہلے اللہ نے اس سانپ کو موت عطا فرمائی۔ اب بیدار ہوا، جنون مصری نے کہا کہ یہ ہے وہ راز، یہ ہے جس کے پیچھے اتنے ساری چیزیں اللہ نے اتنے سارے اسباب مہیا کیے، یہ ہے وہ راز اس نوجوان کی زندگی کو بچا۔ نوجوان کے جنون مصری نے ٹھوکر ماری اور جگایا، بیدار کیا، کہا کہ اللہ کے بندے غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے، موت کے نیچے سویا ہوا ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ جو سائیڈ میں جو اژدھا پڑا ہوا ہے، جو سائیڈ میں اژدھا ہے، اس اژدھا سے تیری موت ہونے والی تھی، لیکن جو یہ بچھو ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر اس بچھو نے اس کو ڈنک مارا ہے، اسے موت کی نیند سلا دیا ہے، تجھے موت کی آگوش سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی جنون مصری نے یہ کہا، اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہوئے، کہا کہ اے اللہ کے ولی، میں تو غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، میں تو معصیت کی زندگی گزار رہا تھا، میں تو ایسی مجرمانہ زندگی گزار رہا تھا، اپنے رب کی بارگاہ سے بھاگا ہوا تھا، اپنے رب کی بارگاہ کا ایک نکمہ انسان تھا جو اس طرح سے زندگی گزار رہا تھا، لیکن میرے رب نے مجھے اس حالت میں بھی بچایا ہے، میرے رب نے اس حالت میں بھی حفاظت کی ہے، میرے رب نے میری اس حالت میں بھی حفاظت کر اپنی خالقیت اور اپنی قدرت کا مجھے کرشمہ دکھا دیا ہے۔ اللہ کے ولی جنون مصری نے کہا، اے اللہ کے بندے توبہ کر، میرا رب بہت غفور رحیم ہے، تجھے معاف فرما دے گا، تجھے معاف فرما دے گا۔ وہ توبہ کی جنون مصری کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر وہ جانے لگے جنگل کی طرف، کہا کہ کدھر کا جانا؟ کہا کہ جس بارگاہ سے بھاگا ہوا ہوں اسی رب کو منانے کے لیے چلا ہوں۔ میں بندر آسی ہوں، خطا کاری ہوں مولا، میں بندر آسی ہوں، خطا کاری ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا، خطا کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن اللہ کی رحمت سے وابستہ رہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہم نے کہہ تو دیا ہے اے اللہ ہمارا رب ہے، اس پر قائم بھی رہیں، واقعی میں قائم رہیں۔ اور قائم کیسے رہیں گے؟ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر کر، اپنے اعمال کی حفاظت کر کر۔ نماز قضا ہے تو نماز کو، نماز اگر چھوٹ رہی ہے تو نماز کی ادائیگی کا انتظام کرے، اور ہم سے اگر کوئی فرائض رب کا چھوٹ رہا ہے اور چھوٹ کر قضا ہو گیا ہے
سے ادا کریں، توبہ کریں، نمازوں کے پابندیاں کریں. یہ کہنا آسان ہے، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنا یہ بہت بڑا انسان کے سامنے ٹارگیٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2-4 منٹ میری ایکسٹرا چلی گئی، میں ان سے وقت کی معذرت چاہوں گا. میرے ساتھ سارے لوگ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.